वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूज़, आज जमादी सानी की 22 तारीख़ है और आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विसाल है। जब हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करते हैं, उनकी शख्सियत का ज़िक्र करते हैं, नहायत आला शख्सियत के वो बालिग थे और बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब इस हवाले से थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से साथी रहे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी सांस तक उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जो था वो निभाया। इसके साथ साथ अगर हम मर्दों में सबसे पहले इस्लाम वाले लाने वाली शख्सियात का ज़िक्र करें सो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये सआदत हासिल है। बहुत से ग़ज़वात में उन्होंने शिरकत की और इसके साथ साथ अगर हम ग़ज़वा तबूक का यहाँ पर ज़िक्र करें, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से कहा कि माली मुआवनत जो है वो तलब की गई और सामान लाने का कहा गया, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत थे जो अपने घर का तमाम सामान जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर हाज़िर हो गए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज़ की कि ए अबू बकर अपने घर में क्या छोड़ कर आए हो, तो इस पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह और आपको अपने घर के लिए छोड़ कर आया हूँ। तो आज उनका यौम वसाल है और आज हम शो में ज़िक्र करेंगे उनके ज़िंदगी के अहम पहलुओं का और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका साथ कैसा था। इस सब पर बात करने के लिए मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फ़िदाउर रहमान हैदरी साहब इस वक्त मेरे साथ शो में मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम वसाल, सबसे पहले तो मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी के अहम पहलुओं के हवाले से जानना चाहूँगी। जी, जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस मौके पर आपकी पूरी टीम को और लाहौर रंग चैनल को हदिया तबरीक पेश करना चाहूँगा कि अहम मौके पर एक अहम शख्सियत के हवाले से कौम तक ये पैगाम पहुँचाने का ज़रिया बने हैं। बारकल्लाह। आपने सवाल किया सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा के हवाले से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके नामों के हवाले से तारीख़ में जो मिलता है, कुछ ने तो ये भी लिखा है कि अब्दुल काबा, लेकिन अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ताला ने लिखा है दीगर मौर्रख़ीन की आरा की रोशनी में कि अब्दुल्ला नाम था, इनका नाम अब्दुल काबा नहीं था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं। अल्लाहु अकबर कि इस कायनात में तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के बाद इंसानों में आला व अफ़ज़ल सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा के मुख्तलिफ़ गोशे हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम लाने से क़बल भी अरब के मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ थे, मुकर्रम थे। यहाँ तक कि मौर्रख़ीन लिखते हैं कि सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से कि जहालत के ज़माने में 10 लोग थे जिन पर एतमाद किया जाता था। उनमें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस दौर में भी पहले नंबर पर थे और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जज का मनसब सौंपा गया। आप लोगों के दरमियान फ़ैसले करते थे। चूँकि मुनसिफ़ मिजाज थे, अल्लाह ताला ने फ़ितरत के अंदर ऐसी सलाहियतें रखी हुई थी, अल्लाहु अकबर, कि जहालत के ज़माने में भी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी शराब तक नहीं पी, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुत परस्ती नहीं की। ये एक फ़ितरती जो है वो अमर था जो सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से वदियत किया गया था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने के हवाले से कि रिवायात में मिलता है कि हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो पहली हैं इस्लाम लाने वाली और हैदर कर्रार, फ़ातिह खैबर, शेर खुदा, खलीफ़ा चहारुम सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पहले हैं। तो ये याद रखिएगा कि इनमें तत्बीक़ यूँ पैदा हो जाएगी कि ख़वातीन में सैयदा ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं और बच्चों में सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और मर्दों में सबसे पहले
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک جو باقی صحابہ کی نسبت ایک اور فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ اور آپ کی اولاد انہیں شرف صحابیت جو ہے وہ عطا ہوا ہے۔ مقام صحابیت پر یہ لوگ یعنی 4 پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا جو مقام اس خانوادے کو عطا کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو بناتا۔ یعنی خلیل اسے کہتے ہیں کہ جسے راز و نیاز کی باتیں، اپنی مشکلوں کا جو ہے وہ اس کے سامنے رکھنا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جو تھا یہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تھا، لیکن مواخات، بھائی چارگی اور پھر سسرالی رشتہ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چنا گیا اور میرے سسرالی رشتوں کو بھی میرے لیے چنا گیا ہے۔ یعنی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جل جلالہ کا انتخاب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اب مجھے آپ کے نام کے بارے میں پتہ چلا کہ رحمہ آپ کا نام ہے، تو میں اس حوالے سے یہ خوشائند بات ہے کہ قرآن مجید میں سورہ فتح میں رحماء بینہم والی جو آیت ہے کہ صحابہ اکرام کی آپس کی جو محبتیں ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی محبتیں قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں یکجان تھے وہ لوگ، ایک دوسرے کے اوپر مر مٹنے والے تھے۔ آپ نے جیسے شروع میں اپنے تعارف میں یہ بات کروائی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا سامان جو تھا تبوک کے موقع پر انہوں نے راہ خدا میں وہ پیش کر دیا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گھر میں ایک سوئی تک نہیں چھوڑی تھی۔ یعنی مال کے حوالے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر آپ کی منشا سمجھتے تھے اور اس پر وہ خرچ کرتے تھے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل الاسلام بھی عرب کے معاشرے میں معزز تھے، مکرم تھے، محترم تھے، اور معاشرے میں انہیں جج کا منصب بھی اس لیے پیش کیا گیا تھا کہ انصاف پسند تھے وہ۔ تو اب اس کے ساتھ مختلف پہلو ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لفظ یہ جو صدیق ہے یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ معراج کی شب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو واپس آنے کے بعد سفر معراج جب آپ نے اس واقعہ بیان کیا تو لوگ آ کر پوچھتے اور اس کی دلیل مانگتے کہ آپ دلیل دیں کوئی۔ کسی نے پوچھا بیت المقدس کی کھڑکیاں کتنی تھی، دروازے کتنے تھے، کیا تھا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے بلا دلیل اس چیز کو قبول کر لیا، کہا کہ یہ جو فرما رہے ہیں وہ سچ فرما رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور اسی موقع پر پھر آپ کو یہ صدیق کا لقب عطا ہوا۔ تو سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے کہ جو لفظ صدیق ہے مجمع البیان ایک تفسیر ہے اور بیروت سے چھپی ہوئی تفسیر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر میں والذی جاء بالصدق وصدق بہ کے تحت لکھا ہے کہ سچ لانے والے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ میں قطع کلامی کی معذرت، اتنی خوبصورت آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھ رہی تھی کہ بیچ میں اپنا سوال داغوں، لیکن ایک اور چیز یہاں پر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں صدیق اکبر کے حوالے سے بات یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار صداقت ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ریفرنس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کر دی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ جو رحم دل ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ آپ رحم دل تھے۔
آپ بیچ میں سوال کر سکتی ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو خلافت سے پہلے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ لوگوں کی بکریوں کے دودھ بھی نکال کے دودھ بھی دو دیا کرتے تھے، اور اس طرح کے خدمت والے کام آپ اکثر فرمایا کرتے تھے۔ جب منصب خلافت پر آپ برجمان ہوئے تو ایک بچی محلے کی آ کے کہنے لگی کہ آپ میری بکریوں کا دودھ اب بھی مجھے دو کے دیں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی کیوں نہیں، میں اسی طرح سے کروں گا۔ یعنی حلیم طبع تھے، آپ کے مزاج میں انکساری تھی، عجز تھا، اور محبت وارفتگی انسانیت کے عاجزی۔ لیے، جی بالکل عاجزی تھی۔ اور یہ تو ماڈل ہیں آج کے حکمرانوں کے لیے بھی، کہ ایک دن ایک گھوڑے پہ تھے، وہ لگام نیچے گری تو کوئی آگے بڑھ کے دینے لگا تو فرمانے لگے کہ نہیں میں خود اٹھاؤں گا۔ آج تو جو ہمارے معاشرے میں مطلب دیکھا جائے تو نظر اس طرح سے آتا ہے کہ ایک آدمی مطلب 10 اس نے لوگ رکھے ہوتے ہیں کہ یہ میرا یہ اٹھا لے گا، یہ میرا یہ کام کر لے گا، فلانا کر لے گا۔ لوگوں میں عاجزی اور انکساری والا جو رویہ ہے وہ جی ہمیں بالکل دیکھنے بالکل۔ میں کم ہی ملتا ہے، اور اسپیشلی جب کسی کو اللہ نے مرتب بھی دیا ہو، عہدہ بھی دیا ہو، منصب بھی دیا ہو، پیسہ بھی دیا ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ تو بالکل ہی جھکنا جو ہے وہ آج کل پسند نہیں کرتا، یا عاجزی کا مظاہرہ جی نہیں بالکل کرتا۔ بالکل۔ ایک اور میں آپ سے بات یہاں پر یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ کیسا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ تعلق ایسا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دیں کہ آپ ایسے پہلو کی طرف توجہ دلاتی ہیں کہ قرآن مجید بھی اس تعلق کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یوں تو زندگی بھر کا تعلق رہا، لیکن شب ہجرت قرآن نے جو اس کا نقشہ کھینچا ہے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہجرت کی شب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں، جا رہے ہیں، اور چلتے چلتے چونکہ غار ثور کا کافی فاصلہ ہے، پیچھے دشمن لگا ہو اور آگے سفر کرنا ہے، اور آج بھی جا کے دیکھا جائے تو وہ سفر کافی پرخطر لگتا ہے، یعنی آبادی بڑھ گئی، شہر بن گیا، اس کے باوجود غار ثور پر ایک اچھا خاصا جوان آدمی 3 گھنٹے میں 2.5-3 گھنٹے اس کو لگ جاتے ہیں اوپر پہنچتے پہنچتے۔ پیچھے دشمن ہے، آگے کا سفر چٹیل زمین ہے، پھر اوپر چڑھائی کی طرف چڑھنا ہے، خود تصور میں آدمی جائے تو کیسا منظر ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ہیں، تو دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، چلتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، چلتے ہیں، تو عرض گزار ہوئے آقا کیا وجہ ہے آپ ٹھہر جاتے ہیں پھر قدم اٹھاتے ہیں؟ کچھ نہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے لہو مبارک جو ہے وہ جاری تھا، یعنی جوتے کو اتنے ایسی کوالٹی کے نہیں تھے کہ جو ان یعنی پتھروں نوکیلے پتھروں پر چلتے ہوئے حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنتے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے آقا آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ ابو بکر سواری کہاں سے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھے حاضر ہیں۔ بار نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ سوار ہوتے ہیں ان کا خیال نہ کیا جائے، ان کی محبت عقیدت احترام نہ کیا جائے۔ میں اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بار نبوت لے کر چلتے ہیں تو کتنا وہ عجیب منظر ہوگا، کیسا خوبصورت منظر ہوگا۔ چلتے 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 جب غار پہنچا، غار کے قریب پہنچے، غار میں داخل ہوئے، تو وہاں داخل ہونے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفائی ستھرائی کی، اور صاف وغیرہ کرنے کے بعد اپنی ایک چادر تھی یا رومال ٹائپ کوئی چیز، اس سے غار کے جو کچھ سوراخ تھے وہ انہیں بند کر دیا۔ ایک سوراخ جو تھا وہ خالی تھا، وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی جو ہے وہ اس سے رکھ کر سوراخ کو بند کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے آقا آئیے تشریف لائیے اور آرام کیجئے۔ ابو بکر بستر کہاں؟ آقا جیسے سواری مل گئی تھی، بستر بھی آپ آئیے، اپنا سر مبارک اپنی گود میں لیا، یعنی آقا کا سر مبارک اپنی گود میں لیا، اور آقا کو جو ہے وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ آرام کیجئے۔
مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد یہ ہوا کہ ایک سانپ نکلا، جس یعنی سوراخ پر ابو بکر صدیق کا پاؤں تھا، وہاں سے سانپ نے نکل کر ایڑی پر جو ہے نا وہ ڈنگ مار دیا۔ سانپ نے نکل کر ڈنگ مارا کہ نبوت اور صداقت کا تعلق شاید ختم ہو جائے۔ سانپ کا شاید یہ میں تصور یہ کہتا ہے، لوگ تو کچھ نہ کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں سانپ حضور کے عشق میں آیا تھا اور پھر یہ ایسی کوئی باتیں نہیں ہیں، عشق کی بات نہیں ہے۔ سانپ در حقیقت اس کی خواہش شاید یہ تھی کہ میں نبوت کا اور صداقت کا تعلق ختم کر دوں، لیکن نہیں، ایسے نہیں تھا۔ وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے نہیں ہیں، اس درد کی کیفیت میں آپ بولے نہیں ہیں کہ آقا مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، میں تو مر جاؤں گا، نہیں۔ آقا محو آرام ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، لیکن اسی خاموشی میں درد کی شدت میں ابو بکر صدیق کے آنسوں جو ہیں وہ جاری ہوئے، جو آقا کے رخسار اطہر پر پڑتے ہیں، اور آنکھ کھلتی ہے۔ ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سانپ نے میری ایڑی پہ ڈس لیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ زہر کا اثر اور زخم ٹھیک ہو گیا۔ اور اس موقع پر پھر کیا تھا، جب دشمن وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں یہ قدم، اب یہ جو میں واقعہ بیان کر رہا ہوں یہ بھی مجمع البیان میں لکھا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو قدم ہیں یہ ابو بکر کے لگ رہے ہیں اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگ رہے ہیں، لیکن کیا تھا کہ وہاں مکڑی نے جالا بن دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غمزدہ ہوئے۔ غمزدہ کس لیے ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے۔ قرآن نے کہا اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غمزدہ نہ ہو۔ ابو بکر غمزدگی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ہم معیت میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ محفوظ ہمیں رکھا ہوا ہے، غمزدگی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں اگر کوئی بھی مشکل آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے معاملات جو ہے وہ سنوارے گا اور ہمیں سنبھالے گا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں آج کے شو کے لیے جوائن کیا۔ ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اور ویورز ابھی افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اچرا سے، جہاں پر گھر کی 5ویں منزل پر آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا اور 4 بچے جو ہیں وہ جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے کی مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے ہمارے کورسپونڈنٹ شاہد رضوی صاحب، اس وقت جائے وقوع پر ہی موجود ہیں۔ شاہد صاحب، میں جاننا یہ چاہوں گی یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا؟ کہا جا رہا ہے پر اسرار طور پر یہ آگ لگی، تو اس واقعے کی تفصیلات بتائیے گا، اور کیا آگ جو ہے وہ بجھائی جا چکی ہے؟ جی ڈیما، بالکل یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے اچرا کا علاقہ بابا اعظم چوک ہے۔ یہاں پر یہ ایک پلازا ہے، اس کے 5ویں فلور پر ایک کمرہ بنایا گیا تھا۔ اس کمرے کی دیواریں جو ہے فائبر گلاس سے بنائی گئی تھی۔ اس کمرے کے اندر جو ہے جو رہائش پذیر ایک فیملی تھی، وہ جو ہے انہوں نے یہ آگ سے بچنے کے لیے جو ہے سردی کی شدت سے بچنے کے لیے جو ہے جو یہ سلنڈر ہے یہ جلایا۔ اچانک جو ہے سلنڈر سے جو آگ جو ہے اس فائبر کی جو دیواریں ہیں ان کو لگی، جو جس نے دیکھتے ہی دیکھتے اس گھر میں کمرے میں موجود تھے جو 4 بچے، جو چاروں بہن بھائی تھے، جن کی عمریں 12 سے 4 سال بتائی جا رہی ہیں، ان کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ جو ان کا والد تھا گھر کا سربراہ عباس، وہ اسی جو پلازا ہے اس کے نیچے جو ہے ایک دکان تھی نان بائی کی، وہاں پر جو ہے نان لگاتا تھا۔ اس نے جیسے دیکھا کہ اس کے کمرہ جہاں وہ رہائش پذیر تھا وہاں آگ لگی ہے، اس نے اپنے بچوں کو بچانے کے لیے اس طرف بھاگا، جبکہ ان بچوں کی والدہ جو ہے وہ باتھ روم میں تھی۔ اس نے بھی آواز سنی بچوں کی چیخ و پکار، تو اس نے باہر نکل اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کی، لیکن اس کے جو کوشش ناکام رہی۔ اس کے چاروں بچے جو ہے آنن فانن جو ہے آگ لگنے سے جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر مال ٹاؤن جو ہے صاحبزادہ یوسف، یہ بھی یہاں موقع پر فوری طور پر پہنچے تھے۔ ان سے ہم مزید جانتے ہیں، چونکہ انہوں نے اوپر جا کر تمام تر حالات واقعات کو دیکھا۔ ان سے آپ جانتے ہیں کہ یہ آگ کیسے لگی تھی۔ السلام علیکم سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ تقریباً صبح 8:30 بجے یہ آگ لگی۔ 8:33 پہ ریسکیو 1122 کو کال گئی اور ودن 9 منٹس
جو ہے ریسکیو کی ٹیمز یہاں پہنچ گئی. آتے ساتھ ہی انہوں نے آگ پہ قابو پایا، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑا لیٹ تھا کیونکہ اس وقت تک آگ تمام جو کمرہ ہے آگ کی لپٹ میں آ گیا تھا اور 4 ننھی جانیں ضائع ہو گئی. جو اس وقت ہماری پریلیمنری رپورٹس ہیں اس پہ جو ہماری پریلیمنری رپورٹس ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کمرہ جو تھا 5th فلور پہ تھا، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو بڑا ہی ایڈ ہاک قسم کا میک شفٹ ارینجمنٹ تھی، اور آدھا کمرہ جو ہے فائبر گلاس کا تھا جو کہ ایک بڑا فلیمیبل مٹیریل ہے. آگ جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک سلنڈر جو تھا جو کھانا پکانے کے لیے بھی استعمال ہو رہا تھا، باقی بھی ہیٹنگ کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اس سے پھیلی. ابھی جو ہے ڈیٹیل انویسٹیگیشن چل رہی ہے، لیکن ابھی فوری جو پریلیمنری اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو والدہ تھی وہ کمرے سے تھوڑا باہر گئی اور پیچھے جو ہے کسی بھی وجہ سے وہ آگ پھیلی، اور کیونکہ وہ کمرہ کافی چھوٹا بھی ہے اور اس میں جو ہے یہ فائبر کا بھی تھا تو بہت جلدی آگ پھیلی، اور ٹیمز پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ 4 ننھی جانیں جو ہیں ضائع ہو گئی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، یہ آپ نے علاقہ دیکھا ہے، یہاں بڑا یہ گنجان آباد علاقہ ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، پلازے یہاں بنے ہوئے ملٹی سٹوری قسم کے، تو آپ یہ مزید چیک کریں گے یہاں پر کہ اسی طرح کا کوئی غیر قانونی کمرہ تو نہیں بنایا گیا کہ مزید کوئی انسانی جانیں ضائع نہ ہوں؟ دیکھیں بالکل جس طرح کہ آپ نے کہا کہ ہماری جو پلاننگ ونگ ہوتی ہے کارپوریشن کی، MCL کی، وہ اسی چیزوں کو دیکھتی ہے، اور یہ کمرہ جو ہے ابھی ٹیم یہ بھی ڈٹرمن کر رہی ہے کہ اس بلڈنگ میں کون کون سے ایسے فلاس تھے یا کون کون سے ایسی جو ہے قانون توڑا جا رہا تھا، کیونکہ یہ کمرہ جو ہے بالکل ہی 5ویں فلور پہ ہے اور کہیں سے بھی مناسب نہیں تھا ایک فیملی کی رہائش کے لیے. تو اس کو بھی چیک کیا جائے گا، اور مزید اس ایریا میں اور باقی لاہور کے تمام جتنے کنجسٹڈ ایریا ہیں اس میں چیک کیا جائے گا کہیں ایسے میک شفٹ ارینجمنٹ سے مالک مکان جو ہیں وہ کرائے پہ تو نہیں دے رہے جو ہیومنس کے لیے، فیملیز کے لیے لیویبل لیونگ کے قابل نہ ہو. تو اس پہ دیا جائے گا، اور جہاں جہاں میں وائلیشن نظر آئے اس پہ سخت قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ جو مالک ہے اس پلازے کا یا بلڈنگ کا، یہ اس نے آپ نے بھی دیکھا یہ 5واں فلور ہے، غیر قانونی مطلب یہ ایک کمرہ بنایا گیا، تو کیا اس کے خلاف آپ قانونی کارروائی کروائیں گے؟ دیکھیں جس طرح کہ میں نے کہا کہ اس وقت 2 قسم کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. نمبر 1 جو ہے وہ تو یہ ہے کہ کاز آف انسیڈنٹ کیا تھا، آگ لگنے کی وجہ کیا تھی، جس پہ اس وقت بھی فورینسک ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور وہ اس وقت فورینسک چل رہا ہے. دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بلڈنگ بائی لاز یا رینٹل ایگریمنٹس کیا وائلیشن ہو رہی تھی، کہ یہ ایسا ایک چھوٹا سا کمرہ کس نے رینٹ میں دیا، کیوں دیا، اس کا مالک کون تھا، اور اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کس طرح کا سسٹم ہے کہ کسی کو بھی کمرہ دیا جا رہا ہے یا نہیں. تو اس میں مزید جس طرح کلیئرٹی آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی، اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ جہاں جہاں پہ کسی کی غفلت یا نیگلیجنس نظر آئی تو اس کے خلاف قانونی کارروائی جائے گی. جی بالکل، اسسٹنٹ کمشنر مال ٹاؤن جو ہیں صاحبزادہ یوسف، وہ کہتے ہیں کہ اس کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کیا بلڈنگ کے بائی لاز کی یہ خلاف ورزی کی گئی ہے. یہ کمرہ جو اوپر 5ویں فلور پہ عارضی بنا تھا، کیا یہ اس کا جو رینٹ پہ دینا بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا، یہ تمام تر جو ہے تفتیش کی جا تمام تر رہی ہے. اس پہلوؤں کے سے بعد جو ہے وہ مزید انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے. بہت بہت شکریہ شاہد رضوی صاحب، ہمیں اس واقعے سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے. ویوز ابھی ہم شو میں اسی کے ساتھ ایک بریک شامل کریں گے، آپ سے ملاقات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویوز آپ سب کا آج کا دن کیسا رہے گا یہ شیئر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسٹرالوجر مشتاق گوندل صاحب شو میں موجود ہیں، اور آپ بھی شو میں لائیو کال کر کے پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، اپنے مستقبل کا حال جو ہے وہ جان سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا مشتاق صاحب، آپ نے شو کے لیے وقت نکالا. تو سب سے پہلے ہم ایریز کی بات کر لیں، ایریز کا آج کا دن کیسا گزرے گا؟ ایریز برج حمل، حاکم سیارہ مارس، آج کے دن آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ چوٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے، چانسز ہیں، صدقہ ضرور دیں. اگر کوئی چیز سیل کرنے جا رہے ہیں تو مشورہ ضرور کر لیں، یعنی کسی سے مشورہ کیے بغیر سیل نہ کریں، نقصان ہونے کے چانسز ہیں. بالکل ٹھیک. ٹورس کے بارے میں بھی بتا دیں. ٹورس برج حمل سور، حاکم سیارہ وینس. آج کے دن آپ کی زندگی میں خوبصورتی، محبت، پازیٹیوٹی، میچورٹی لیول بڑھنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، زندگی میں کوئی نئے لوگ شامل ہوں گے. بالکل ٹھیک. اور جیمنائی برج جوزہ، حاکم سیارہ مرکری. آج کے دن سے آپ کی مشکلات میں کمی نظر آ رہی ہے، اور مالی معاملات میں بھی آسانی ہوگی، اور اچانک سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے. بالکل ٹھیک. کینسر کے بارے میں؟
कैंसर बुर्ज सरतान हाकम सियारा मून यानी चांद। आज के दिन आप जिस चीज़ में भी तसलसल कायम रखेंगे ना उसमें कामयाबी मिलेगी आपको। बिल्कुल ठीक हो गया। और लियो के बारे में भी बताएं। लियो बुर्ज असद हाकम सियारा सन। ठीक है जी। आज के दिन आपने जो भी ख्वाहिश अल्लाह के हुक्म से पूरी होगी, कामयाबी आपके दिन आपका मुकद्दर होगी। बिल्कुल ठीक। लियो के साथ साथ अब वर्गो पे आ जाते हैं। बुर्ज सियारा सुंबला विरगो, इसका जो मरकरी है हाकम सियारा। ठीक है, आज के दिन विरगो वालों के लिए अच्छा, जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो लोगों से मेल जो रखें, मुश्किलात में आसानी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ बाकी स्टार्स के बारे में भी जानेंगे, लेकिन इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा? लिब्रा के बारे में अब हम जानना चाहेंगे कि लिब्रा वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। एस्ट्रोलॉजर मुश्ताक गोंदल साहब हमें बताएंगे। सो मुश्ताक साहब, कैसा रहेगा आज लिब्रा का दिन? लिब्रा वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा। अच्छा। अचानक से माली मदद होने के चांसेस हैं। ठीक है, पैसे मिलने के चांसेस हैं। मुश्किलात में आसानियाँ आएंगी। यानी अगर आपके कोई काम अटके हुए हैं ना, उसमें वो रुके हुए थे या अटके हुए थे, उसमें आसानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक हो। आपके लिए अल्लाह ताला ने एक रास्ता देना और सेहत भी बेहतर रहेगी आज की। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक कॉलर हैं जमशेद। अस्सलाम वालेकुम जमशेद जी। वालेकुम सलाम जी, क्या जानना चाहेंगे? मैं जो है ना अपने ये साल स्टार्ट हुआ 2024, इसके बारे में जानना चाहूँगा। डेट ऑफ बर्थ बता दें। 24/7/1998। 24/7/1998। 24/7/1998 जमशेद का 2024 जो साल है वो कैसा रहेगा? ये अभी कैलकुलेट किया जा रहा है मुश्ताक साहब की जानिब से, और अभी आपके साथ शेयर भी कर देते हैं कि आपका जो साल 2024 है वो कैसा रहेगा। क्या क्या अच्छा जो है, हम पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्या क्या पॉजिटिव जो है वो हो सकता है आपके साथ? $1998 ठीक हो। इनका जो सियारा ना बुर्ज लियो है, असद है। ठीक है, और मून साइन भी लियो है और सन साइन भी लियो है। ठीक है। इनके जो ना पर्सनल लाइफ वो तो कोई इतनी अच्छी नज़र नहीं आती मुझे, क्योंकि वो सन और मून इकट्ठे हैं। जब सन और मून इकट्ठे होते हैं ना, आपको पता है कि सन और मून इकट्ठे हो नहीं हो सकते। सन आता है तो मून आ जाता है, मून जाता है तो सन आ जाता है। ठीक है। ठीक है, ये ज़रा इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगी, लेकिन आने वाला टाइम, ये जो साल है अच्छा है। अभी इनको थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, स्कॉर्पियो के हवाले से बताइएगा आज का दिन कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब हाकम सियारा मार्स। आज के दिन आप कोई फैसला करना चाहते हैं, ठीक है ना, या लेन देन करना चाहते हैं तो उसे रिटर्न कर लें। बगैर रिटर्न के आपने कोई काम नहीं करना। ठीक है। क्योंकि बाद में फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी, परेशानी होगी, फिर आप एग्रीमेंट नहीं किया होगा तो फिर वो परेशानी का बायस बनेगा। अरसलान एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, क्या जानना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। अरसलान नहीं, एहसान बात कर रहा हूँ। ठीक है। एहसान। एहसान जी ठीक है। एहसान, क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या जानना है आपने? जी, डेट ऑफ बर्थ है 25/11/87। 25/11/1987। जी 1987, क्या जानना है आपने? जी, एक तो मेरी शादी को 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अभी तक औलाद नहीं है, और दूसरा कि ये मेरा साल कैसा गुजरेगा 2024। एहसान का ये साल कैसा रहेगा? और शादी को 6 साल हो चुके हैं, औलाद नहीं है, तो उसके हवाले से ये क्या मैं चांसेस हैं? कहने लगा था कि शादी में प्रॉब्लम रहेगी। शादी 2 में शादियाँ करेंगे। 2 शादियां। हाँ। आप डराए नहीं लोगों को, आप पॉजिटिव बातें करें। पता क्या है, 1980 से लेके 1988 तक ये ईयर जो है ना वो शादी वाले प्रॉब्लम में है। वो हमारा एक्सपीरियंस, हमारा तजर्बा है। क्योंकि जब हम डेट सुन लेते हैं ना तो फ़ौरन हमारे जो कानों में ना ये बात पड़ जाती है कि लो भी इसको कोई शादी का मसला होगा। अभी आप ना भी पूछते, मैंने बता देना था बिल्कुल कि ठीक हो इसको गया। ना शादी से मसला है। लेकिन बच्चे, मैं बताता हूँ, इनको चांस मिलेगा 2025 में।
2025 में। हाँ, इनको कम से कम 2 साल से बच्चा नहीं हुआ। इनको पिछले 6 साल से नहीं हुआ। 6 साल तो मैक्सिमम हो गए ना, 2 साल से वो कंसीव ही नहीं कर पा रही होंगी, पीछे तो कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना। बिल्कुल ठीक जी। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। जी, क्या जानना चाहेंगे? टीवी का वॉल्यूम आहिस्ता करें और बताएं कि आप रमज़ान क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अपना ये सितारों का हाल जानना चाहता हूँ। नाम पूछे तो बताएं। डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, तारीख़ पैदाइश। 30/3/1966। 30/3/1966 से 1966 कह रहे हैं। हाँ ठीक। ठीक है जी। अभी आपको मुश्ताक साहब बताते हैं कि आपका 2024 या आने वाला टाइम जो है वो कैसा रहेगा। मुश्ताक साहब थोड़ा सा अपने फ़ोन की मदद लेते हैं, थोड़ा टाइम लग जाता है। नहीं, वो इसके बगैर वो काम नहीं है ना। 1968 66 है। ठीक है। देखिए प्रॉपर जवाब तो देना ना इनको। जल्दी जल्दी कर ले, हमारे साथ एक अच्छा। और लाइव कॉलर। ये एरीज हैं, ठीक है, मून साइन जेमिनी है, और इनका जो ये आने वाला साल है ना, बहुत कमाल है, ठीक है, अच्छा साल है। अच्छा ये साल है। काफ़ी चीज़ें ले लेंगे, यानी बाई कर लेंगे, कोई प्रॉपर्टी बना लेंगे, कोई व्हीकल वगैरह मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। हमारे साथ एक और लाइव कॉलर है, इकरा। अस्सलाम वालेकुम इकरा। वालेकुम अस्सलाम। क्या जी, हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ इकरा। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या जानना है आपने? 9 अक्टूबर 2002। 9 अक्टूबर 2002। क्या जानना चाहेंगी इकरा? मेरा अगला साल कैसा रहेगा? 2024 मतलब 2024 ये साल कैसा रहेगा? जी। और ओवरऑल लाइफ भी मेरी ना, सॉरी, आगे ओवरऑल लाइफ भी कैसी होगी? ओवरऑल लाइफ कैसी होगी? जी जी, इनका मून साइन है स्कॉर्पियो। ये हालांकि अपने आप को लिब्रा कहती होंगी। 2 रूल करते हैं सियारे हमेशा इंसान पे, एक सन साइन और एक होता है मून साइन। हम फीमेल को मून साइन से कंसीडर करते हैं, क्योंकि फीमेल सियारा ही मून है, सन तो नहीं है, सन तो प्योर मेल है, ठीक है। ये लिब्रा अपने आप को कंसीडर करती होंगी। इनको ना हमेशा पैसों की सोच रहती है, ठीक है। ये जो फीमेल्स हैं, ठीक है। ज़िंदगी अच्छी है, आने वाला टाइम इनका जो है ना, अभी क्या एज हो गई खैर से इनकी कम है, 32-34 से इनको जो है ना अरूज आना शुरू होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम स्टार ज़रा जल्दी जल्दी कंप्लीट कर ले। सेजिटेरियस कैसा रहेगा आज का जी। दिन, जल्दी बताइएगा। सेजिटेरियस बुर्ज कॉस, हाकम सारा जुपिटर। आज के दिन जो रूठे हुए लोगों को आपने प्लान किया ना बनाने का, उनको बना लें, ठीक है, आप उसमें कामयाब हो जाएंगे। सेहत के लिहाज से भी दिन अच्छा है। कैप्रिकॉर्न के बारे में बता रहे हैं। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी, हाकम सारा सैटर्न। आज के दिन अगर आप अपनी अना और ज़िद को कंट्रोल कर लें तो उसमें आपको कामयाबी रहेगी। लोगों से मिलें, रौबत रखें ताकि लोग आपसे खुश रहें। एक्वेरियस। एक्वेरियस बुर्ज दिलो, हाकम सारा सैटर्न। आज के दिन तख्लीक के हिसाब से अच्छा, बहुत अच्छा दिन है। आपको ठीक है। ज़िंदगी में जो चीज़ें ख़राब हैं उनको बड़ी आसानी से ठीक कर लेंगे, ठीक है। और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। एंड पाइसेस जल्दी बताइए। स्पाइसिस बुर्ज हौत, हाकम सारा जुपिटर। आज के दिन पर एतबार ना करें, किसी पर एतबार ना करें, और किसी को अपना ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है। अपने फैसले खुद करें। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। मुश्ताक गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद थे, आप सबके साथ शेयर कर रहे थे कि आप सबका आज का दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ व्यूज़ हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।